بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر نام لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیاں کو دفنایا کرے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری تذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید مناتی نہیں، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ایسے مرد کو خوب محبت دو، ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر کے پچھتاوے میں چین سے سو بھی نہیں پاؤ گی۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے، وہ نہیں جانتے کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑتا جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ اس وقت بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس صرف ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھ کر اڑا دینا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے وہ ہے اپنوں کی دوری۔ عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد ہے یا نہیں، اس کا پتہ ان تین نشانیوں سے لگتا ہے۔ اگر عورت ناراض ہونے کے بعد خود ہی آپ کے پاس لوٹ آئے، آپ کو وقت دے، آپ کی قدر کرے، آپ کو کھونے سے ڈرے، تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ناراض ہونے والے کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہونے والے کو منانے میں اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے، کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ بھی نہیں سمجھ پائے اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پر شک کیا جائے، زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا، وہ میرے دل کو جانتا ہے، پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بعض اوقات پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی رہتے ہیں۔